السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ ملک تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 6 انہو بکل شیء بصیر یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے اسباق کی ویڈیو دیکھ کے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھنا ہے، لفظ بلفظ ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ھذا الذی، حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ میم مشدد ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بہت مرتبہ بتایا ہے کہ جب بھی میم اور نون کے اوپر شد آ جائے گی تو ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ امن، حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کرنا ہے۔ امن ھذا الذی، من نہیں کرنا بلکہ نون ساکن کے بعد ہا حروف خلقی سے آ گیا تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ امن ھذا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے۔ ذل، زال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، زال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، لام مشدد ہے اس لیے اس کو ملانا ہے۔ ھذا الذی، یاء مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ نہیں۔ ھذا الذی ہوا، ہوا، ہا کو لفظ کے ساتھ پڑھیں گے، حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے اس کا مخرج۔ ہوا، واؤ کو جب بھی پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واؤ کا صحیح مخرج ادا ہوتا ہے، لمبا بالکل نہیں کریں گے۔ ہوا، ھذا الذی ہوا جند لکم، جن، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفاء سے ہے اس لیے یہاں پہ اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جند لکم، دال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، لام مشدد ہے۔ جند لکم، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے۔ جند لکم ینصرکم، یہ نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفاء سے ہے تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، یعنی اخفاء کر کے پڑھنا ہے آپ نے غنہ۔ ینصرو، صاد حروف مستعلیہ سے بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ ینصرو، ینصرو کم، کاف کو میم مشدد کے سامنے لا کے پڑھنا ہے غنہ کے ساتھ۔ کم ینصرکم من دون الرحمن، من، نون ساکن کے بعد دیکھیے دال حروف اخفاء سے ہے تو یہاں پہ اخفاء یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من دون، دال پیش واو، دو، واو مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ واو کو جب بھی ادا کریں گے تو دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا صحیح مخرج ادا ہوتا ہے۔ من دونر، نون کو نچلے لائن کے ساتھ، را مشدد ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ دونر، را زبر رح پہ را کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، ہا کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہا کو پڑھتے ہوئے ہا اور خا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ من دون الرحمن، آخر پہ وقف کریں گے نون کے اوپر، میم کے اوپر کھڑی زبر، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ دون الرحمن ان الکافرون، ان الکافرون، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ فرون، را پیش واو، رو، واو مدہ ہے، دو حرکات لمبا کرنا ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ ان الکافرون الا، حمزہ کو لام کے ساتھ لانا ہے، لام کے ساتھ آگے دیکھیے الف ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے۔ فی غرور، فی، فا زیہ، فی،
اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، غرور غرور۔ غین اور خا کا مخرج ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے، تو غین کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ سے ہے، غرور۔ را کو بھی پور پڑھیں گے، را پیش واو رو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، آخر آیت ہے تو ہم نے یہاں پہ وقف بھی کرنا ہے، الا فی غرور۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، امن، پچھلی آیت کے اندر وہی جو قاعدہ ہے امن وہی ہے کہ حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، امن ھذا الذی، امن یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد ہا حروف خلقی سے ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کریں گے، امن ھذا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، ذل، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذل، زال کو پھر لام کے ساتھ بھی ملانا ہے، ذل ھذا الذی، زال زیا ذی، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ھذا الذی یرزقکم، یار، را ساکن ہے، را کو اوپر پڑھیں گے، یرزقو، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، یرزقو، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے، دو نقطوں والا جو قاف ہے، یرزقکم، جو دو نقطوں والے کاف کے بعد جو دوسرا کاف ہے جس کے اوپر کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے، تو اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے، جو کلر فل ہے اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، یرزقکم، یرزقکم، جتنی بار پریکٹس کریں گے زا اور قاف کی تبھی صحیح اس کا مخرج صحیح ادا کر سکیں گے آپ، یرزقکم ھذا الذی یرزقکم ان امسک، ان امسک، بغیر غنہ کے بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حمزہ حرف خلقی سے تو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، ان امسک، ساکا، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، امسکا، ان امسکا رزقہ، رزقہ، را کو زا کے ساتھ ملانا ہے، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، رزقہ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، آخر پہ گول ہا ہے، تو جیم وقف کی علامت بھی آ گیا، تو ہم نے وقف کرنا ہے، ہا کی آواز آئے گی، وقف کرنے کے صورت میں ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ساکن کرنا ہے، ہا کی آواز آئے گی، رزقہ، بل لجو، بل لجو، با کو لام مشدد کے ساتھ لانا ہے، بل لج، لج، لام کو پھر جیم کے ساتھ لانا ہے، جیم بھی مشدد ہے، بل لجو، جیم پیش واو جو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے، بل لجو فی، فازیا فی، یا مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، عتویوں، عتویوں، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، او تو ویو نہیں کریں گے پھر حمزہ بن جاتا ہے، تو ہم نے عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، عتو، عتو، تا کو واو کے ساتھ لائیں گے، واو مشدد ہے، عتویوں، دو واو ہیں، دوسری واو حرف جر ملون سے ہے، تو ہم نے غنہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، واو کو جب بھی پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا صحیح مخرج ادا ہوتا ہے، عتویوں، ونفور، فا پیش واو فو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، عتویوں ونفور۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، ان امسك رزقه،
بل لجوا فی عتو ونفور. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. افا میں افا حمزہ اور فا کو لمبا نہیں کریں گے. افا میں میم کو یا مشدد کے سامنے لا کے پڑھنا ہے. افا میں یا حروف جر منون تو غنہ بھی کرنا ہے. افا میں یم شی میم ساکن ہے. یم شی شین زے یا شی اس کو دو حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے. افا میں یم شی موکبن موکبن میم پیشمو کاف زیر باکب تو با مشدد ہے کاف کو موٹا نہیں کریں گے با کے سامنے لا کے پڑھنا ہے. موکبن پھر دو زبر کی تنوین کے بعد عین حروف ہلکی سے ہے تو بغیر غنہ کے بھی پڑھنا ہے یعنی غنہ نہیں کریں گے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. موکبن علی عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے. علی لام کے اوپر کھڑی زبر اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے. علی وجہہ وجہ واو کو جیم کے سامنے لانا ہے. جیم ساکن ہے اور پھر قلقلہ سے ہے تو خوب واضح کرنا ہے. واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہون کول کرنا ہے. وجہ قلقلہ جو ہوتا ہے اس کو صحیح ہم نے جنبش کے ساتھ زہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. وجہ وجہ علی وجہ دو ہاں ہیں حلق کے نچلے والے سے ادا کرنا ہے. دوسری ہا کے نیچے دیکھیں کھڑی زیر ہے اس کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے تو ہم نے اس کو لمبا بھی کرنا ہے. علی وجہ اہدا دال کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. اہدا امن یمشی ام حمزہ کو میم کے سامنے لانا ہے. میم مشدد ہے غنہ کرنا ہے. میں پھر میم کو یا کے سامنے لانا ہے. یا حرف جر ملون سے غنہ کریں گے ادھر بھی. میں یمشی نون میم ساکن ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے ہم. یمشی شین زیا شی یا مدہ اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے. میں یمشی سویجن سویجن سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی. واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہون کول کرنے ہیں. یا کے سامنے لانا ہے. یا مشدد ہے. سویجن علی سویجن علی یہ دو زبر کی تنوین کے بعد عین حروف خلقی سے ہے تو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے غنہ نہیں کریں گے. سویجن علی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے. صراط سواد حرف مستعلیہ سے اسے موٹا پڑھنا ہے. را کو بھی پڑھیں گے. تو بھی حرف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے اور آگے میم مشدد ہے تو کو میم کے سامنے لانا ہے غنہ کی بھی کریں گے. صراط علی صراط مستقیم سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی. مستقیم تا کو موٹا نہیں کریں گے. مستقیم قاف کو موٹا پڑھنا ہے. قاف حروف مستعلیہ سے ہے. قاف زی یا یا مدہ بھی ہے دو حرکات لمبا کریں گے. آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے میم ساکن ہو جائے گی. صراط مستقیم. آئیے اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقیم. اسی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. امید کرتا ہوں جس آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو لفظ بلفظ صحیح سمجھایا ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کی ویڈیو میں. اللہ حافظ.